کیا آپ پریگننسی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ پریگننسی کے لیے فٹ ہے؟ کیا آپ نے کون سی پلاننگ کیا ہے؟ اگر آپ انفرٹائل کپل ہے تو انفرٹیلٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ نے کون سی پلاننگ کیا ہے؟ اگر آپ فرٹائل ہے اور ابھی آپ حمل سے ہے تو آپ نے سوچا ہے کہ وہ کون سی؟ آج میں آپ کے ساتھ لاسٹ میں وہ ٹپس ڈسکس کرتا ہوں جو آپ کے لیے گولڈن ٹپس اور کی پوائنٹ ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری یہ تو بہت ڈسکس ہوا ہے، لیکن کسی نے زنانہ کمزوری مطلب یہ ہے کہ فیمیل وومن کی ویکنس پہ کسی نے بات نہیں کیا ہے کہ زنانہ کمزوری کیا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے، مسائل ہے جس میں مردانہ کمزوری اور زنانہ کمزوری دونوں آتی ہے۔ کیا آپ پریگننسی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پریگننسی حاصل کرنے کے لیے آپ نے کون سی پلاننگ کی ہے؟ انفرٹیلٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو پریگننسی پلاننگ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے۔ پریگننسی کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے؟ پریگننسی کے لیے فٹ کس طرح رہنا چاہیے؟ اگر ہیلدی بیبی آپ چاہتی ہے تو پیرنٹس کو کس طرح ہیلدی ہونا چاہیے؟ پریگننسی کے لیے پریپریشن کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ پریگننٹ ہے تو چانسز آف ابنارملٹی کو کس طرح کم کرنا چاہیے؟ اگر انفرٹائل کپل ہے تو وہ اپنی گیمیٹس کو، مطلب یہ ہے کہ میل سپرمیٹوزوا کو، سپم کو، اور فیمیل اوم کو یعنی ایگ کو کس طرح ہیلدی ہے، وہ کون سی مسائل ہے جس سے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں بہت سی مسائل پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ایک انفرٹائل کپل انفرٹیلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، پریگننسی کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، اور وہ پریگننسی کے لیے تیار کس طرح ہونا چاہیے، وہ فٹ ہے یا انفٹ ہے، وہ پریگننسی کس طرح حاصل کر سکتی ہے، ہیلدی بیبی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، اور پیرنٹس کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے جو وہ فرٹائل ہو جائے۔ آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ مسائل ہے جس سے ایب نارمل بچے پیدا ہوتی ہے اور ہم کس طرح سپرم اور ایگ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، یہ سب باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح آپ انفرٹیلٹی کو شکست دے سکتے ہیں اور آپ ایک فرٹائل کپل ہو سکتی ہے۔ موسٹلی شادی کی بعد کپل 6 منتھ آفٹر فرٹائل ہو سکتی ہے، مطلب کنسیپشن حاصل کر سکتی ہے۔ انفرٹیلٹی کے لحاظ سے فیمیل 2/3 ہے اور میل 1/3 ہے، مطلب یہ ہے کہ انفرٹائل جو کپل ہے اس میں 3 انفرٹائل کپل میں 2 فیمیل ہو سکتی ہے اور 3 انفرٹائل کپل میں 1 میل ہو سکتا ہے۔ پریگننسی حاصل کرنے کے لیے دونوں پیرنٹس کے، مطلب کہ کپل کی صحت کا بہت ہیلدی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کس لیے ضروری ہے؟ تو ہیلدی بیبی اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ پریگننسی حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر آپ فٹ فار پریگننسی یا فٹ فار کنسیپشن ہونا چاہیے تو آپ پیرنٹس دونوں یہ ہیلدی ہونا چاہیے۔ تو ہیلدی ہونے کے لیے کچھ باتیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ پہلی نمبر پہ اگر ہاؤ ٹو گیٹ پریگننسی یا ہاؤ ٹو فٹ فار پریگننسی، تو ان میں بوتھ پیرنٹس کے لیے، کپل کے لیے کچھ باتیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں ایک ہے ایکسرسائز، دوسرا ہے بیلنس ڈائٹ، تیسرا ہے ایوائڈنس آف الکوہل اینڈ اسموکنگ، چوتھا ہے سلیپ۔ اگر یہ 4 باتیں آپ کی روٹین میں ہے اور یہ نارمل ہے تو آپ کا گیمیٹس، میل کا سپرمیٹوزوا اور فیمیل کا اوم، یہ ہیلدی ہوگا اور یہ ہیلدی پریگننسی اچیو کرے گا اور اس سے پریگننسی ضرور ہوگا۔ وہ کپل پریگننسی حاصل نہیں کر سکتے، ان کپل کی پریگننسی میں اب نارملٹی ہو سکتی ہے۔ وہ کپل جس کے سپرمیٹوزوا اور ایگ کے ہیلتھ صحیح نہیں ہے، تو اگر یا وہ اسموکنگ کرتے ہیں یا اس کا ڈائٹ بیلنس نہیں ہے یا اس میں اور کون سی بیماریاں ہوتی ہے یا اس کا ایکسرسائز نہیں ہے، اس کا سلیپ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے اور وہ سلیپ اس کا ڈسٹرب ہے، تو اس وجہ سے اس کے فرٹیلٹی میں یہ فرٹیلٹی پہ اثر انداز ہوگی اور اس کے بچے نہیں ہوگے۔ ان کپل میں ابنارملٹی کی رسک زیادہ ہوگی جو الکوہل یا اسموکنگ کرتے ہیں یا اس کا بیلنس ڈائٹ نہیں ہے یا اس میں ایکسرسائز نہیں ہے اور اس کا سلیپ ڈسٹرب ہے، پریگننٹ ہو جائے
تو اس میں اب نارملٹی کی رسک کس طرح زیادہ ہوتی ہے. ایک کپل ہے، اس میں فیمیل پریگننٹ ہے اور وہ پھر بھی الکوہل، اسموکنگ یا ٹی یا کافی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں رسک آف اب نارملٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ایک کپل ہیلدی بیبی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو پریگننسی کے پلاننگ سے لے کر اور ڈیلیوری تک کوئی الکوہل یا اسموکنگ وغیرہ نہیں لینا چاہیے، اور اس میں ٹی اور کافی بھی نہیں لینا چاہیے. اس میں رسک آف ابنارملٹیز آتی ہے، مسکیریج ہو سکتی ہے، لو برتھ بیبی پیدا ہو سکتی ہے، پری میچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے، لو برتھ ویٹ بیبی جو پیدا ہوتی ہے. یہ بہت سے وہ مسائل ہے جو جو بیبی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو بہت زیادہ خطرناک ہے. فرٹیلائزیشن سے لے کر ڈیلیوری تک اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. تو گولڈن ٹپس کیا ہے؟ اس میں پہلی نمبر پہ ہے کہ آپ کو پریگننسی حاصل کرنے کے لیے، پریگننسی پلاننگ کے لیے اور کنسیپشن کے لیے، ہیلتھی بیبی پیدا کرنے کے لیے آپ کو ٹینشن ریڈیوس کرنا ہے، انزائٹی ریڈیوس کرنا ہے. آپ کو اپنی لائف سے انزائٹی کو ختم کرنا چاہیے. اگر آپ کی باڈی میں اور اگر آپ کی روزمرہ زندگی میں، آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، تو اس کو ریڈیوس کریں. اگر یہ آپ ریڈیوس نہیں کرتے تو آپ کی پریگننسی پہ یہ اثر انداز ہوگی. پہلے کنسیپشن پہ اثر انداز ہوگی، اگر پھر کنسیپشن ہوگی تو پھر فرٹیلیٹی اور پریگننسی میں یہ بہت زیادہ خلل ڈالے گا. تو پہلی نمبر گولڈن جو ٹپس ہے، ریڈیوس انزائٹی اینڈ ٹینشن، سٹریس، اس کو کم کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو گولڈن ٹپس ہے وہ یہ ہے، امپروو نیوٹریشن. اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو اس طرح مینٹین رکھو کہ آپ کا جو ڈائٹ ہے اس میں میکرو مائکرو نیوٹرینٹس موجود ہو، اس میں وائٹامنز ہو، اس میں منرلز ہو، الیکٹرولائٹ کافی مقدار میں ہو. آپ کو ایک چیز نہیں کرنا چاہیے، آپ کی باڈی اور آپ کی پریگننسی میں فیٹس کے لیے جو خوراک چاہیے وہ بیلنس ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کو اور اپنی آنے والے بچے کو بیلنس ڈائٹ، مطلب کہ اپنی نیوٹریشن کو مینٹین رکھو. تھرڈ نمبر جو گولڈن ٹپس ہے وہ کیا ہے؟ اپنے لائف میں ایکسرسائز کو شامل کریں. ایکسرسائز کس طرح ہونا چاہیے؟ تو پریگننسی کے لیے الگ ایکسرسائزز ہے اور پریگننسی سے پہلے جو ادر لائف ہے اس میں ایکسرسائز کا موڈ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. پریگننسی کی فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اپنے مختلف ایکسرسائز ہوتی ہیں. جو اگر آپ انفرٹائل کپل ہے تو انفرٹائل کپل کے لیے ایکسرسائز اس طرح ہونا چاہیے کہ ڈیلی روٹین آپ کو 30 منٹس آپ کو رننگ، واکنگ یا ویٹ لفٹنگ کرنا چاہیے کہ آپ کا باڈی کا جو مسل ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. اگر میل میں مسل زیادہ ہے تو اس میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ پیدا ہوگی، اور اگر وہ مسکولر نہیں ہے تو اس میں ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کم ہوگی. اس طرح فیمیل کے لیے ایکسرسائز اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اوولیشن ٹائم پہ ہو جائے، اس کی ہارمون لیول جو ہے وہ مینٹین ہو جائے، تو اس کے لیے ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو گولڈن ٹپس ہے وہ یہ ہے، ہر قسم کی جو نشہ اور ادویات ہے یا الکوہل ہے، ٹوبیکو ہے، ٹی ہے، کافی ہے اور اس طرح اسموکنگ ہے، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. یہ آپ کے انفرٹیلیٹی میں تو بہت زیادہ خلل پیدا کرتے ہیں، اور اگر آپ فرٹائل ہے اور پریگننسی اچیو کی ہے تو اس میں تو بہت زیادہ خطرناک ہے. تو 4 نمبر ٹپس، ایوائڈ ڈرگس، ٹوبیکو اینڈ دوز تھنگ وچ آر ہیزرڈس فار دا باڈی. تو اپنے آپ کو نشہ اور ادویات، نشہ اور اجزاء سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور صحت مند پریگننسی کو حاصل کرنا چاہیے کہ لاسٹ میں آپ کو ایک صحت مند بیبی حاصل ہو جائے.